عجائبات دنیا 7 ونڈرز۔ دنیا عجائبات سے بھری پڑی ہے۔ قدیم زمانے میں ہمارے بزرگوں نے محدود وسائل کے ساتھ وہ کام کیے جو اس دور میں موجود ہیں۔ ایسی چیزیں تخلیق کی کہ عقل حیران ہے۔ جو لوگ فطرت اور سائنس سے محبت کرتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان عجائبات کے بارے میں جانیں۔ آپ ان میں سے ایک ہیں۔ آج ہم دنیا کے ان 7 مشہور عجائبات کا ذکر کریں گے جنہیں دنیا میں قدیم دور کے تاریخی مقامات کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں جان سکیں۔ ماچو پیچو۔ ماچو پیچو پیرو کے صوبے کسوک میں واقع ہے اور اسے انکا گم شدہ شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر ان کے راجا پیچا کوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا، جو کہ سطح سمندر سے 7970 فٹ بلند ہے۔ اسپین کے لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے انہیں یہ شہر چھوڑنا پڑا۔ آخر کار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان ہرم بنگم نے اسے دریافت کیا۔ شہر کی اکثر عمارتیں تباہ ہو چکی تھیں، اسی لیے 1976 میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ کھدائی کے دوران ہزاروں کھوپڑیاں سامنے آئیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کھوپڑیاں ہزاروں عورتوں کی ہیں جو ان لوگوں نے اپنے سورج دیوتاؤں کو بھیٹ کی۔ چیچن ایتزا۔ چیچن ایتزا نامی قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یکاتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ یہاں پر بہت سی عمارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں اور کچھ زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں۔ چیچن ایتزا دراصل مایا زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ایتزا کے کنویں کا منہ۔ مایا زبان میں ایتزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ شہر تہذیب کا اکنامک گڑھ تھا۔ یہاں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ چیچا ایتزا کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ میکسیکو آتے ہیں۔ کولوسیم۔ کولوسیم اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ یہ عمارت 70 عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہو گئی۔ یہ عمارت مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنائی ہوئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس میں تقریباً 50 سے 80 ہزار افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ عمارت انسانوں کے وحشت ناک لڑائیوں جیسے کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی تھی۔ بہرحال 21ویں صدی میں یہ اب بھی تباہ حالت میں کھڑی ہیں۔ یہ عمارت کئی زلزلوں اور پتھروں کے چوری ہونے کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ کولوسیم عظیم روم کی پہچان تھی۔ اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز ہے۔ 610 فٹ لمبا اور 515 فٹ چوڑا کولوسیم تقریباً 6 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی باہری دیواریں 157 فٹ اونچی ہیں۔ پیٹرا۔ جنوبی لبنان میں واقع یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے ہوئے محلات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پیٹرا کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر یہ بنایا گیا ہے وہ گلابی رنگت کے ہیں۔ یہ عمارت 312 قبل مسیح میں نباتینی لوگوں نے بنائی تھی جو سعودی عرب، لبنان، شام اور موجودہ اسرائیل میں رہتے تھے۔ اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور وہاں کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے۔ یہ جگہ کافی عرصے تک دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہی۔
مگر 1812 میں ایک سوئس ماہر آثار قدیمہ نے اسے دریافت کر لیا۔ دیوار چین۔ دیوار چین چین کے تاریخی شمالی کناروں پر واقع ہے۔ یہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے۔ یہ دیوار 700 قبل مسیح میں بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد شمال کی جانب سے آنے والے منگولیوں کو روکنا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا۔ یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر ہوئی۔ شروع میں تقریباً ہر صوبے نے اپنی اپنی دیوار بنائی۔ چینی شہنشاہ قن شی ہونگ نے 220 سے 206 قبل مسیح کے دوران ان تمام دیواروں کو جوڑا اور بڑا کیا۔ اس کی بنائی ہوئی دیوار اب بھی بہت تھوڑی بچی ہے۔ دیوار کی مرمت کا کام اس کی شروعات سے لے کر 1700 عیسوی تک جاری رہا۔ آج ہم جو دیوار دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر منگ خاندان نے 1400 عیسوی میں تعمیر کروائی۔ ایک سروے کے مطابق منگ خاندان کی تعمیر شدہ دیوار 8850 کلومیٹر، اصل دیوار 6259 کلومیٹر، 359 کلومیٹر لمبی خندقیں اور 2232 کلومیٹر لمبی قدرتی دیوار جس میں پہاڑ اور دریا وغیرہ شامل ہیں۔ ایک سروے کے مطابق یہ دیوار ٹوٹل 21,196 کلومیٹر لمبی ہے۔ دیوار کی اونچائی 26 فٹ اور چوڑائی 16 فٹ ہے۔ کہتے ہیں یہ دیوار چاند سے بھی دیکھی جا سکتی ہے، مگر اس میں کوئی سچائی نہیں۔ لیکن بہرحال اتنی طویل دیوار اس دور کے انسان کی سچی لگن اور انتھک محنت بیان کرتی ہے۔ پیسا کا مینار۔ پیسا کا مینار اٹلی کے صوبے پیسا میں واقع ہے۔ یہ مینار دراصل چرچ کا گھنٹی گھر ہے جو اپنی تعمیر کے وقت سے ہی جھکنا شروع ہو گیا تھا۔ 185 فٹ اونچے مینار کی 296 سیڑھیاں ہیں۔ اس مینار کا سنگ بنیاد 14 اگست 1173 کو ایک جنگ میں کامیابی کے بعد رکھا گیا۔ اس مرحلے میں صرف اس کی بنیاد اور پہلی منزل بنائی گئی۔ دوسری بار 1178 میں اس کی تعمیر شروع کی گئی اور صرف 2 اور منزلوں کا اضافہ کیا گیا۔ کیونکہ مینار کے نیچے مٹی نے بیٹھنا شروع کر دیا تھا، اس دفعہ تیسری منزل پر عارضی طور پر گھڑیال لٹکا دیا گیا۔ 1272 میں اس کی تعمیر کا کام ایک دفعہ پھر شروع کیا گیا۔ آخر کار 1319 میں اس کی 7ویں اور آخری منزل تعمیر ہو گئی۔ 1372 میں اس پر گھنٹی والا حصہ نصب کر دیا گیا۔ اس حصے میں کل 7 گھنٹیاں نصب کی گئی، جن میں سے ہر ایک موسیقی کے 7 اہم سروں میں سے ایک سر نکالتی ہے۔ آخری گھنٹی 1655 میں نصب کی گئی۔ 1990 سے لے کر 2001 تک اس مینار کو کچھ سیدھا کرنے اور اس کی جھکی ہوئی سمت کو سہارا دینے کا کام کیا گیا، جس کی وجہ سے مینار جو کہ 5.5 ڈگری تک جھکا ہوا تھا اسے کم کر 3.99 کر دیا گیا۔ تاج محل۔ شاہجہاں کے دور تک مغلوں کی عظیم سلطنت تقریباً پورے بر صغیر میں پھیل چکی تھی۔ مغل سلطنت کے خزانے منہ تک بھرے ہوئے تھے۔ ممتاز محل بادشاہ کی تیسری اور سب سے چہیتی بیوی تھی۔ تاج محل دراصل بادشاہ کی لاڈلی بیوی کا مزار ہے جو اس نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بڑی چاہت سے بنوایا تھا۔ تاج محل 1632 میں ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور 1653 میں مکمل ہوا۔ کہتے ہیں تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 3 کروڑ
20 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ اس خرچے کی وجہ سے سلطنت کنگال ہو گئی۔ اسی وجہ سے شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب نے باپ کو تخت سے اتار کر خود تخت پر قبضہ کر لیا اور شاہ جہاں کو قید خانے میں پھینک دیا گیا، جہاں سے وہ ایک کھڑکی کے ذریعے اپنی محبوب بیوی کا مزار دیکھ سکتا تھا۔ تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی۔ سنا ہے کہ محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی عمارت نہ بنا سکیں۔ تاج محل آج بھی آگرہ، انڈیا میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ محبت کی اس یادگار علامت کو دیکھنے انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔